الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک بہت ہی شاندار، بلند پایہ، مشہور و معروف نعت لکھی ہے۔ حضرت میر صاحب نے اس نعت کا آغاز ان اشعار سے فرمایا ہے: بدرگاہ ذیشان خیر الانام، شفیع الورا مرجائے خاص و عام، بصد عجز و منت بصد احترام، یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام، کہ اے شاہ کونین عالی مقام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے محبت اور عشق سے لبریز اپنے کلمات میں بیان فرمایا کہ تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ ناظرین کرام، کچھ پروگرام پہلے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے پروگراموں میں شفاعت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تمام مذاہب میں جو عقائد، جو تعلیمات، جو مسائل پائے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ اس کے ماننے والوں کے بالعموم ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ جو اس مسئلے کو لے کر ایسی حد تک آگے نکل جاتا ہے کہ وہ افراط میں داخل ہو جاتا ہے، اور رد عمل کے طور پر ایک ایسا گروہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس مسئلے کی حقیقت سے سرے سے انکار کر دیتا ہے اور اس میں یکسر کمی کر دیتا ہے اور تفرید کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے اس کے صحیح راستے پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے۔ مسئلہ شفاعت کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگوں نے اس میں غلو سے کام لینا شروع کیا، بعض لوگوں نے سرے سے اس سے انکار کر دیا، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے، ہم انشاءاللہ یہ چاہیں گے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ کے خلفائے کرام کے ارشادات کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ اس مسئلے کا صحیح رنگ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیا اس کا صحیح مفہوم اور ادراک ہے، اور کس طرح انسان اس کو اپنی زندگی پر لاگو کر سکتا ہے۔ پروگرام میں گفتگو فرمانے کے لیے علماء کرام جو اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں وہ ہیں مکرم محترم حافظ اعجاز احمد صاحب اور مکرم محترم داؤد احمد عابد صاحب۔ تو ان بزرگان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ سب سے پہلے جو بنیادی رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے وہ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے، حدیث سے ملتی ہے، تو اگر آپ شفاعت کا جو موضوع ہے، جو مضمون ہے، وہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اس کا بنیادی جو پس منظر ہے، جو اس کا ادراک ہے، وہ ہمارے سامنے رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ شفاعت کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں یا کون شفیع ہو سکتا ہے اور
جس کی شفاعت کی جائے اس کی کیا شرائط ہیں، ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآن کریم، جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی کسی نے شفاعت کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اذن ہو، اور یہ شرط جہاں پہ بھی شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہاں پہ موجود ہے۔ مثلا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ تو جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اور جو شفاعت کر رہا ہے، دونوں اگر معزون لہو ہوں گے، دونوں کو اگر اجازت ہوگی تو پھر وہ شفاعت کی جائے گی۔ یہ تو قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات بھی ہیں جن میں واضح طور پہ شفاعت کا لفظ آیا ہے، اور وہاں پر ایسی آیات بھی ہیں جن میں بظاہر شفاعت کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وضاحت کے ساتھ ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ مثلا ایک آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اس میں ساری شرائط بھی بتا دیں کہ اگر ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شفیع مانتا ہے اور چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حق میں شفاعت کریں، تو پھر اس کی جو شرائط ہوں گی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے ہیں اس کو اپنا حرز جان بنانا ہوگا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور جو گناہ کوئی انسان سے سرزد اگر ہو بھی گئے ہیں تو اس سے اس کی گلو خلاصی ہو جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی اور مغفرت ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح جو جہاں تک شفیع کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں بڑی واضح آیت جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تحدی سے اور بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ ہے دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرنے کی سب سے بہترین آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت انتہا تک موجود تھی، اور اسی طرح مخلوق کی محبت بھی۔ تو ان دونوں محبتوں کو ملا کے آپ ایسے ہو گئے جیسے دو کمانوں کے درمیان ایک اس کا وتر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تو قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شفاعت کا مقام کیا ہے اور اس کو کیسے کس انداز میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک احادیث ہے، احادیث میں بھی بے شمار احادیث ہیں، اس میں یعنی ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ تو مثلا ایک حدیث جو بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، اور اول الشافعین و مشفعین، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں خصوصاً قیامت کے دن، اور سب سے پہلے مجھے ہی شفاعت کا موقع بھی ملے گا اور میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم میں آئی ہے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت جو وہاں کے حالات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ لوگ اس کرب کی حالت میں جب وہاں پہ سوائے خدا تعالیٰ کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ہر انسان کو اس وقت اپنی جان کی فکر ہوگی کہ میں نجات پا جاؤں، تو سارے لوگ پہلے حضرت آدم کی طرف جائیں گے، پھر وہاں سے حضرت نوح کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے یہ شفاعت عرض کریں، اور اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اذن ہوگا کہ آپ شفاعت کریں، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اذن سے سجدے سے سر اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو بخش دے گا۔ آپ مزید شفاعت کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو بخشے گا۔ یہ واقعہ 3 یا 4 مرتبہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اب یا رب ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، کہ اب تو آگ میں صرف وہی رہ گیا ہے جو قرآن کی زد میں آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شفاعت ہے وہ قرآن کریم کے جو قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کے مطابق چلنے والی ایک چیز ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ جی ٹھیک ہے درست صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ اور قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم دیکھیں تو
شفاعت کے قبول کرنے کا اور شفاعت کے قبول نہ ہونے کا دونوں طرح سے ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں، تو جس سے یہ تو مسلمہ بات ہے کہ شفاعت ہے اور برحق ہے. اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہے گا وہ اجازت دے گا، اس کے حق میں قبول ہوگی، اور جن کے حق میں نہیں قبول کی جانی، جن کو نہیں وہ حاصل ہوگا، اس کا بھی قرآن کریم نے خوب جو ہے وہ بیان کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو حدیث کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا یہ کرے ہر اذان کے بعد حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. تو نیکی کے اعمال جب انسان بجا لائے گا تو پھر شفاعت کا تعلق ہے اس کے ساتھ. جس کی توجہ نماز کی طرف ہوگی، اذان سن کے وہ دعا کرے گا، اس کے لیے تیاری کرے گا، اس کو وہ شفاعت حاصل ہوگی، نہ کہ جو ہے اس وقت پہ وہ سن کے توجہ اور طرف ہو، اس پہ عمل نہ کرے اور توقع جو ہے وہ شفاعت کی رکھے. اجازت دیں تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شفاعت کے حوالے سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا. حضور نے اور بڑے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو استعمال فرمایا کہ شفاع کا لفظ حضور نے فرمایا کہ اپنے اندر زوج کو چاہتا ہے اور یعنی دو چیزوں کا ایک جیسا ہونا چاہتا ہے. لہٰذا اگر ایک شخص صالح ہوگا، نیک اعمال کرے گا تو تبھی اس کی شفاعت کی جا سکتی ہے، ورنہ دو مختلف چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی اس لفظ کے اندر. ہاں بالکل. عربی لغت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو شفاع کے بنیادی معنی شفاع یشفع و شفعا ان یضیف الیہ مثلہ، کہ اس کے ساتھ اسی جیسی کوئی چیز جو ہے اس کا اضافہ کرے. تو شفاعت تو اچھی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء نے وہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونی ہے، تو پہلے اعمال اس جیسے ہوں گے تو تب وہ اس کے ساتھ جو ہے اضافہ ہو سکے گا. اس لیے اس لفظ نے خود جو ہے اس مفہوم کو کافی حد تک وہ واضح کر دیا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اصل میں افراط اور تفریط جو ہے وہ مرواتی ہے، کہ جن لوگوں نے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر فرمایا تو حضور نے یہ لکھا کہ دراصل جو شفاعت کا یہ تصور ہے کہ عمل نہ کیا جائے اور اس پر تکیہ کیا جائے، وہ اس دور میں جا کے پیدا ہوتا ہے جب قوموں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عمل نہیں کرنا چاہتے اور وہ ایسے نسخے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی کے کہنے سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ میں نے بھی پڑھا تو میری روح وعید میں آ گئی کہ یعنی اصل جو بیماری ہے اور اس کی تشخیص وہ خلیفہ وقت کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. بالکل، یعنی کہ آخر وجہ کیا بنی یہ جو اتنا اس پہ زور دینے کی؟ شروع میں جب حضور نے تو صحابہ کا باقاعدہ طور پہ بتایا نا کہ جب شفاعت کا ذکر کرتے تھے تو وہاں پہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ تکیہ سارے کا سارا اس کے اوپر ہے، شفاعت کے اوپر، اور خود اسلامی تعلیم کو بالکل طرف چھوڑا ہوا ہے. جن صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کی وہ بیچارے تو دن رات ساری نفل پڑھتے گزارتے، دن جو ہے وہ روزہ رکھتے اور اس کے ساتھ جہاد کرتے اور تمام نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے. جو پاس تھی جمع پونجی وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے. تو انہوں نے تو یہ سننے کے بعد کوئی چھوڑ کے نہیں بیٹھے اعمال جو ہیں کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظاہری طور پر سب سے قریب تھے تو ان لوگوں کے تھے، وہ آپ کے عزیز رشتہ دار تھے، ان میں آپ کے قریبی ساتھی تھے، آپ کے گھر والے تھے. تو انسان طبی طور پہ اس کی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے جس سے قریبی تعلق ہوتا ہے. ان لوگوں نے تو اس کے نتیجے میں کوئی جو ہے وہ عمل نہیں چھوڑا، اور آج جو ہے وہ سارے جو اس طرح شفاعت پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ کام کوئی کرتے نہیں اور صرف اس کے شفاعت کے ورد کرتے ہیں، جو ورد کرتے ہیں. تو آپ سر یہ بتائیں کہ کیا یہ تصور صرف شفاعت کا اسلام میں پایا جاتا ہے یا اس سے پہلے جو مذاہب تھے یہودیت اور عیسائیت وغیرہ اس میں یہ تصور ملتا ہے؟ شفاعت کا تصور ابراہیمی مذاہب سب میں پایا جاتا ہے. یعنی ان سے اگر آپ لے لیں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے جو مذاہب چلے ہیں جس میں یہودیت، عیسائیت، اسلام، ان تینوں مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے. آج کل کے دور میں یہود کیونکہ اب آخرت کے منکر ہیں تو بظاہر اس کا کوئی نہیں نظر آتا، لیکن قرآن کریم نے بڑا کھول کر یہود کے حوالے سے ان کی شفاعت کے عقیدے کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یعنی یہاں پہ یہود کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ آگ جو ہے وہ ہمیں چند دن سے زیادہ یا گنتی کے چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی، یعنی ایک وقت تک ہمیں عذاب دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم آگ سے نکال لیے جائیں گے. کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا وہ ان کی شفاعت فرما دیں گے اور بخشے جائیں گے.
ان کا یہ خیال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام کو نبوت کے سلسلے کے لیے چن لیا گیا ہے، لہٰذا نبوت انبیاء ان کے بزرگوں میں سے ہیں، لہٰذا وہ ان کی شفاعت فرما دیں گے۔ تو ایسی صفات کے متعلق قرآن کریم نے پھر دوبارہ ذکر فرمایا کہ فما تنفعہم شفاعۃ، یعنی کیونکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ گناہ کی زندگی کو نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا شفاعت بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ پھر احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ مختلف احادیث ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک میں آتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے، یہود کا یہ خیال تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک 7,000 سال کا ایک سرکل ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے وہ 1,000 سال کے برابر ہے، لہٰذا اگر میکسیمم بھی ہمیں سزا دی جائے گی تو وہ 7 دن تک کے لیے دی جائے گی، اس کے بعد ہمیں نجات مل جائے گی، ہمیں بخشش دے دی جائے گی۔ اور اس طرح ایک جگہ پہ آتا ہے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اور عقیدے میں یہ مختلف فرقے یہود کے تھے، ان کے مختلف عقائد تھے، اس وجہ سے روایات میں بھی تھوڑا سا اس اعتبار سے گنتی جو دنوں کی گنتی ہے اس میں فرق بھی ہے، کیونکہ وہ مختلف فرقوں کے مختلف عقائد تھے۔ اسی طرح میں کہتے ہیں کیونکہ یہود کا یہ خیال تھا کہ 40 دن تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کی پرستش کی تھی، لہٰذا ان کو 40 دن تک عذاب دیا جائے گا، اس سے زیادہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی وہ اپنے لیے عذاب کو یا تو بکلی طور اس کو کلی طور پہ اس کو ختم کرا دیتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ چند گنتی کے دن ان کو یہ تکلیف پہنچائی جائے گی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کا عقیدہ اصل میں اس لیے آیا کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ وہ یہ کرتے تھے کہ جب گناہ سرزد ہوتے تھے یہودیوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے اور ان کی بخشش ہو جاتی تھی، لہٰذا ان پر سے عذاب ٹل جایا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ آخرت میں بھی یہی سلسلہ ہوگا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے شفاعت کریں گے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور ہم بخشے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ جو نیک اعمال تھے ان سے بچنا چاہتے تھے، اور بچنا سے مراد یہ تھی کہ وہ نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا عذاب سے بچنے کے انہوں نے یہ ہیلے بہانے ڈھونڈے کہ شفاعت جو ان سے ہے، جس طرح کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر بھی یا دوسرے مذاہب کے اندر بھی، کہ صرف اس وجہ سے کہ محنت نہیں کرنی، نیک کام نہیں کرنے، استغفار نہیں کرنی، توبہ نہیں کرنی، بلکہ کوئی ایسا وسیلہ ڈھونڈ لینا جس سے کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ نیک کاموں کی توجہ نہیں تھی، توبہ استغفار کی توجہ نہیں تھی، یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری نجات فرما دیں گے، ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ تو ان وجوہ کی بنا پر ان کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شفاعت کا عقیدہ موجود تھا۔ جیسے شروع میں ذکر کیا کہ ابراہیمی مذاہب جہاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی یعنی اس میں بائبل میں ملتے ہیں، پیدائش میں ذکر ملتا ہے کہ جب سدوم قوم کی تباہی کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو حضرت ابراہیم نے وہاں پر ذکر کیا کہ میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں راکھ اور خاک ہوں، کہ ان کو تباہ نہ کرے، یا ان میں 40 لوگ ایسے نیک ہو گئے جن کی خاطر جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو شفاعت کا یہ جو ہے ذکر اس طرح یعنی مسلسل وہاں بائبل وغیرہ میں ملتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سلسلے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں، جہاں ان کے بیویاں اور ان کے بچوں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے شفاعت کی کوشش کی، لیکن فرمایا کہ وہ تیری قوم میں سے نہیں ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کی شفاعت نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ سلسلہ ملتا ہے شفاعت کا یہود کے اندر کثرت سے۔ اسی طرح اگر عیسائیت کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پہ شفاعت سے ملتا جلتا کہہ سکتے ہیں، شفاعت کا ایگزیکٹلی معنوں میں تو نہیں، لیکن اس سے ملتا جلتا عقیدہ جو کہ کفارے کے نام سے موسوم ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ یعنی بہرحال اس کے اصول، اس کی بنیاد مختلف ہے شفاعت کے اصول سے ہٹ کے، اور رنگ میں جو ہے وہ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نجات ہی ہے انسان کی، یعنی نجات کا ذریعہ ہے اور مقصد یہی ہے، لیکن وہ الگ ایسا تفصیل طلب ہے، اس پہ آگے جا کے بات کریں اس پر کہ ہمیں موقع ملے اس پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں اگر وقت ختم ہو جاتا ہے کہ شفاعت اور کفارے میں فرق کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دوستو یہ فرمائیں کہ شفاعت کی ضرورت کیوں ہے اور اب پھر شفیع کون ہو سکتا ہے، کیا اہلیت اس کے لیے درکار ہے؟ شفاعت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی ایک زبردست مثال بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روشن کوئی جوہر ہو، اس کے سامنے اگر کوئی ایسی فطرت ہو جو بالکل آئینے کی طرح مصفح ہو کر سامنے آ جائے تو اس روشن جوہر کا عکس اس کے اندر نظر آئے گا، اور اگر اب اس مصفح آئینہ کے سامنے اگر کوئی ظلماتی فطرت کی چیز سامنے اس کے آئے گی تو وہ بھی اس نور سے حصہ لے گی۔ تو یہ شفاعت کی حضور نے فرمایا کہ یہ اس کی ایک اگر آپ مثال سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب، یعنی دوستو اگر اس کو ہم تصویری شکل میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
اس کے سامنے شفیع ہے، اور اس کا عکس جو ہے مخلوق کے ساتھ جو ہے جو بھی شفاعت کے طالب ہیں ان پر پڑھ اللہ رہے تعالیٰ ہیں، سے حاصل کر رہے ہیں وہ آگے ان کو پہنچا رہے ہیں، اور در حقیقت جو شریعت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ اسی نور کا پرتاؤ ہوتا ہے جو وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے تو شفاعت کو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس طرح بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دین جو اس چیز کو، نجات کو سامنے لوگوں کی شفاعت کے طور پہ پیش کر سکتا ہے، اگر کوئی ایسا ہے کامل طور پہ، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ واقعی طور پر اس قابل ہے کہ یہ بہترین دین ہے۔ ایک تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ کون سا دین بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات بہت وراء الورا ہے، بہت مطہر، بہت مقدس ہے، اور انسان ظلماتی پردوں میں پڑا ہوا ہے، تو اب بظاہر تو یہ ہے کہ انسان اسے اپنی ظلمت کی وجہ سے اس سے دور رہتا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے فیض نہیں پا سکتا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا کہ بعض ایسے وجود ہوں جو مطہر ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کی تطہیر ہو، اور پھر وہ اس فیض کو آگے بندوں تک پہنچا سکیں۔ یعنی ان جو وجود ہیں، جو شفیع کون بن سکتا ہے، یہ سوال کا اگر ہم جواب دیکھیں کہ ایک ایسا وجود ہے جس کا پہلا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اس نے اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے وجود میں گم کر دیا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں، اس کی ذات میں صرف اپنی ذات کی خاطر نجات کا جوش نہیں ہے، بلکہ وہ جب اپنے بھائیوں کو ظلمتوں میں پڑے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دور پڑے ہوئے ہیں اور شیطان کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اس کی رحمت جوش مارتی ہے۔ تو یہ جو ہے لاہوت اور ناسوت، اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جب یہ دونوں صفات ایک بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک شفیع کے مقام پر ابھرتا ہے۔ اور اس کے لیے جو بہترین مثال قرآن کریم میں دی، وہ جیسا کہ پہلے آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو دنا پہلے خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کیا انہوں نے، اور بالکل خدا تعالیٰ کے قریب تر پہنچ گئے، فتح اللہ، پھر اس کے بعد وہ مخلوق کی ہمدردی میں بالکل مخلوق کے قریب تر پہنچ گئے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو پھر وہ دو کمانوں کے ایک وتر کی طرح ہو گئے۔ تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقام حاصل کیا، یہ ایک شفیع کے لیے اس کی بہترین مثال تھی۔ تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات آپ بیان فرما رہے ہیں، اس کے تعلق میں حضور نے فرمایا کہ روز اول سے جب سے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاملہ ہے شفاعت کا، اور جو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک طرف اس کا خدا سے تعلق ہو، دوسرا اس کا مخلوق سے ہو، حضور نے فرمایا کہ یہ تو جب سے آدم کو پیدا کیا اس وقت سے یہ ہے۔ فرمایا کہ اذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی، کہ جب میں نے آدم کو بنا لیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، تو اس میں اپنی روح ڈالی، تو اس جو اللہ تعالیٰ کی روح تھی، جو اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا، اس کے نتیجے میں آدم کو سجدہ ہوا۔ اور دوسری طرح حضور نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہوا کو، تو اس کی پسلی سے، یعنی اس جیسے ہی گوشت سے، ہڈیوں سے، اگر ظاہری رنگ میں بھی اس کو وہاں پر لے لے، تو اس کی پسلی سے نکالنے کا مراد یہ ہے کہ اس جیسی ہی جو مخلوق ہے اس کے اندر سے نکال کے تبھی اس کا تعلق اس سے ہو سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہی انسان کا جو ہے وہ انسان سے تعلق ہے، اس کی محبت ہے، وہ ان کے لیے درد محسوس کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈال کے آدم کے اندر وہ اپنے سے تعلق مضبوط کیا، اور پھر انسان کا جو سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا اس کی پسلی سے پیدا کر کے، تو تاکہ دونوں طرف اس کا یہ تعلق جو ہے، اور جو اپنے عروج پر پہنچا، جیسے آپ نے وہ ذکر کیا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنا فتح اللہ کی شکل میں وہ چیز جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ کر ظہور میں آئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نہ آپ کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کے اس قدر جو ہے وہ قریب نہیں ہو سکا، اور نہ ہی اس کے اندر مخلوق کی وہ ہمدردی پیدا ہو سکی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، کہ جیسے خدا تک پہنچنے کے تعلق میں کہتے ہیں کہ پہنچا وہاں پہ جہاں فرشتوں کے پر جلے، اور جو مخلوق کی ہمدردی میں گھلنے کا تھا اس میں قرآن کریم نے یہ گواہی دی کہ لا اللہ کا باقی نفسک الا اللہ یکونوا مومنین، کہ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور یہی ایمان نہ لانا جو ہے، یا ایمان لائے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو کمزوری رہ گئی ہے وہ وہی شفاعت ہے،
کہ ان کی کمزوریوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے شفیع واسطے کو یا مددگار کو بھی تو کہتے ہیں کہ شفا فلان الی صدیقہ ہی، کہ کسی نے اپنے دوست سے جو ہے وہ شفاعت کی کہ اس سے اس کا تعاون طلب کیا. تو یہ معاونت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اپنے گناہ کی بھی جو فطرتی کمزوری ہے اس کو ڈھانپے جانے کے لیے بھی دعا کرو، اور مومنوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی. اب یہ ہے چونکہ انسان اپنی فطرتی کمزوریوں سے دور نہیں رہ سکتا، اور اس کے ڈھانپے جانے کے لیے انسان کو جو بنیادی ضرورت ہے وہ استغفار کی ضرورت ہے، وہ خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. اور وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور بتایا کہ انسان صرف اس صورتحال میں گناہ کی زہر سے بچ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی ذات میں گم کرے، دعا کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے. اور یہ نبی اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہے تاکہ جو فطرتی کمزوریوں کی باعث کوئی ایسے کام رہ نہ جائیں یا کوئی ایسے کام اس کے جو متبعین سے سرزاد نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے آئندہ آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچے. تو اس حوالے سے وہ اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہے اور جو اس کے متبعین ہیں ان کے لیے بھی. حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواہ اس کو ان کا نام نہ بھی آتا ہو تب بھی اس کی دعا ان کو پہنچتی ہے اور یہ نجات ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل چیز تو توحید ہے خدا تعالیٰ کی، اور ہم سب مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شفیع ہونے کے وہ توحید میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ صرف اکیلا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی فرمایا. اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ جو نبی ہے وہ نبی کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نمائندہ ہے، اور اس کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے اسی ہر وقت کی خدا تعالیٰ کی ذات میں محو ہونے کی وجہ سے، اس کا ذکر کرنے کی وجہ سے، اس کو یاد کرنے کی وجہ سے، اس سے استغفار کرنے کی وجہ سے اس کو جو مقام ملا ہے وہ اس مقام کو اپنی ذات تک نہیں رکھتا، بلکہ اپنی ان صفات کو آگے مومنوں کے اندر بھی بھر دیتا ہے، جس سے وہ فائدہ اٹھا کر یہ باتیں ان کے لیے نجات کا موجب ہو جاتی ہیں. تو اصل چیز ہے کہ یہ صفات مومنوں کے لیے نجات کا باعث بنتی ہیں جب وہ ان باتوں کو اپنے اندر صحیح طرح سے سمو لیتے ہیں. اور جس کا آپ نے ایک ذریعہ جو ہے وہ ذکر کیا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کہ انسان استغفار کرے. مسیح علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی ہے. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو القیوم ہے اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ حی کی صفت کے اندر ہے، پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل خدا سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. ایک معمار جو ہے وہ اگر ایک عمارت بناتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے معمار اس کا، تو اس سے عمارت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے بعد. لیکن انسان کی جو جسم کی عمارت ہے اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو انسان نے بھی اگر اپنی اس عمارت کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیوم خدا سے تعلق رکھے، اور قیوم خدا سے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ استغفار کرنا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مسلسل استوار رکھے، اور اس کا ایک ذریعہ استغفار ہے. ناظرین کرام، ہمارا یہ موضوع ابھی چل رہا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.